صلی اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، یہ تو یاد نہیں کہ ہماری جو آخری نشست ہوئی تھی اس میں کس موضوع پر بات ہو رہی تھی، لیکن دعا کے دوران جس قسم کی دعاؤں سے واسطہ پڑتا ہے اور جو جس قسم کے لوگوں کے مسائل ہیں، اس ضمن میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ زندگی کو اگر ہم زندگی کے طور پر لے لیں اور اگر ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جو شخص زندہ ہے اس کو واسطہ خوشحالی سے بھی پڑے گا اور مفلوق الحالی سے بھی، تندرستی بھی آئے گی زندگی میں اور بیماری بھی آئے گی، اچھی چیزوں سے بھی واسطہ پڑے گا اور اس کے برعکس چیزوں سے بھی. اگر اللہ کا فرمان ہمارے ذہن میں تازہ ہے کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور جب یہ بات سمجھ آسانی سے آتی ہے تو انسان زندگی میں پیش آنے والی دقتوں اور مشکلات سے نہایت آسانی سے گزر جاتا ہے. یہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ اس میں اس بات کو ریفر کر رہا ہے کہ ہر انسان پر اچھا وقت بھی آئے گا اور مشکلات بھی آئیں گی. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اچھے وقت کو ہم نے نہایت خوشی کے ساتھ گزارا ہے تو جب معاملات کوئی زیادہ صحیح نہیں ہیں پھر ان دنوں کو بھی اتنی ہی خندہ پیشانی سے برداشت کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ ایک اور جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ویسے انسان کے ہم پر فرض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی صفات پر یقین رکھیں اور ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رب تعالیٰ انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے. رب تعالیٰ اپنے مخلوق پر بہت مہربان ہے. یہ بھی ہمارا جزوی ایمان ہے کہ رب تعالیٰ کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے، گرچہ وہ مصلحت فوری طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب معاملات صاف ہوتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ فلاں فیصلہ جو قدرت نے کیا تھا اور وہ ہمیں اس وقت پسند نہیں آیا، در حقیقت اس کے پیچھے یہ حکمت تھی، اور اگر وہ فیصلہ اس وقت جس طرح ہم چاہ رہے تھے ویسے ہوتا تو اس کا یہ نقصان ہمیں ہو جاتا. جب ہمارا ان سب باتوں پر ایمان ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں، تو پھر جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا بحیثیت بندہ رب ہونے کے کہ ہم اس وقت بے صبری کا مظاہرہ کریں. یہ عام طور پر بات مشہور ہے کہ رات جتنی زیادہ اندھیری ہوگی اور جتنی زیادہ گہری ہوگی، اس رات کے بعد طلوع ہونے والی صبح اتنی ہی روشن ہوگی. تو آج اگر ہم میں سے کوئی بھائی مشکلات کا شکار ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے
کہ یہ وقتی معاملہ ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اس کے بعد آنے والا وقت پہلے سے زیادہ خوشحالی لے کر آئے گا۔ ایک زمانے میں یہاں کسی نشست کے دوران صبر اور برداشت کے بارے میں ذکر ہوا تھا، تو جیسے کہ صبر کو مختصر ترین الفاظ میں ڈیفائن کیا گیا تھا ان دنوں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کو مسکراتے ہوئے سہنا صبر ہے، اور اگر انہی مشکلات کو ہم گلے شکوے کرتے ہوئے سہ لیں یا رب کا شکوہ بیان کریں تو وہ صبر نہیں، برداشت ہے۔ برداشت کا کوئی اجر نہیں ہمارے لیے، لیکن صبر کا اتنا بڑا انعام ہے کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر ہم زبان سے رب تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، تو غیب کا حال جانتا ہے، تیرے ہر کام میں مصلحت ہے، حکمت ہے، تو اپنی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں سزاوار نہیں کہ ہم مشکل وقت میں اف بھی کریں۔ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ کو صبر بہت پسند ہے۔ یہ جو ہم نے آہستہ آہستہ رواج دے دیا اس بات کو کہ جہاں کوئی صاحب مشکل میں آئے تو وہ فوراً کسی پیر صاحب کی طرف، کسی عامل کی طرف اور کسی لوٹا پھیرنے والے کی طرف دوڑے کہ صاحب یہ حل کسی مشکل آ گئی ہے تو میں جا کے دوڑ کے دعا کراؤں کہ رب تعالیٰ اس مشکل کو مجھ سے ٹال دے۔ انصاف کا تو تقاضا یہ ہے کہ اگر مشکل وقت میں ہم اس قسم کی تگ-و-دو کرتے ہیں تو جب ہم اچھے دنوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں پیر صاحبان کے پاس جا کے یہ عرض کرنی چاہیے کہ پیر صاحب مجھ پہ بڑا اچھا وقت آیا ہوا ہے، زندگی بڑی مزے کی گزر رہی ہے، تو ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیے کہ مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا کہ جو مجھ پہ اتنا اچھا وقت آ گیا۔ تو اگر اچھے وقت کو ہم اپنی محنت، اپنی تدبیر، اپنی عقل اور اپنے اعمال کا نتیجہ گردانتے ہیں، اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں، تو عذرائے انصاف پھر اس برے وقت کی ذمہ داری بھی ہمیں قبول کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں اور ہمارے اپنے ہاتھ سے آیا ہے برا وقت ہم پر۔ اور یہ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے۔ تو جس کے لیے رب تعالیٰ نے بھی کہا کہ انسان پر کوئی مشکل نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے، اس کی تو ذمہ داری ہم قبول نہیں کرتے، لیکن اچھے وقت کے لیے، خوشحالی کے تمام تر اس کا کریڈٹ ہم خود لیتے ہیں۔ شکر گزاری کا تقاضا میرے خیال میں یہ ہے کہ برے وقت کو بھی اتنی ہی خوشی اور اتنے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیا جائے جتنا ہم اچھے وقت کو انجوائے کرتے ہیں۔ اگر یہ رویہ ہم نے پکڑ لیا تو ایک تو رب راضی ہوگا کہ ہم اس کے شکر گزار بندے ہیں، دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہوگی بات، اور تیسرا ہم دعا اور تعویذ کرانے کے سلسلے میں اٹھنے والے اخراجات اور اس پر ضائع ہونے والے وقت سے بچ جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ مشکل وقت سے جان چھڑانے کے لیے
وہ جا کے کسی شخص کے قدموں میں، غیر اللہ کے قدموں میں بیٹھے اور اس سے مدد طلب کرے. یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. تو یہ انسان کی ڈگنیٹی کے بھی خلاف ہے اور مومن کی ڈگنیٹی کے بھی خلاف ہے. اسی طرح ہم چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے لیے دعا کرنے والوں کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم حقوق اور ذمہ داریوں کی فہرست پر نظر دوڑائیں جو اللہ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں اور جو ہمیں حقوق اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعا کرانے کے لیے، تعویذ کرانے کے لیے ہم دوڑے پھرتے ہیں، ان میں 90% تو وہ ہیں جو اپنے فرائض اور اپنے حقوق کو نہ جاننے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. ایک شکایت عام طور پر دعا کرنے والوں کے پاس جا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، دعا کیجئے یہ فرما بردار ہو جائے. میرا خاوند کسی اور خاتون کی طرف راغب ہو گیا ہے، دعا کر دیجئے کہ وہ لوٹ آئے. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ہماری تکالیف جو ہم دعا کرنے والوں کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو فرائض رب تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں وہ فرائض ہمیں ہی ادا کرنے ہیں. ان فرائض سے دعا کے ذریعے بچا نہیں جا سکتا. بچے کی اچھی تعلیم و تربیت ماں باپ پر فرض ہے. اگر ہم اپنی یہ ڈیوٹی دیانتداری اور تندہی سے ادا کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ بچہ ہمارا ایسا سرکش نکلے. جب ہم سے کوتاہی ہوگی اپنے فرائض کی انجام دہی میں تو اس کا نتیجہ بھی ہماری مرضی کے خلاف ہی آئے گا. خاوند یا بیوی کے ساتھ اگر ہمارا رویہ ویسا نہیں ہوگا جیسا رب تعالیٰ ہمیں سجیسٹ کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوں گے اور وہ دوری دوسروں کے اندر دلچسپی کا باعث بن جاتی ہے. یہ تو دو چھوٹی چھوٹی میں نے مثالیں عرض کی. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی کرتی ہیں. اور اگر ہم بجائے دعا کے لیے دوڑے پھرنے کے یا تعویذ ڈھونڈنے کے اپنے فرائض صحیح طور پر انجام دے دیں تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا. تو مومن کبھی غیر اللہ کا سہارا نہیں ڈھونڈتا، وہ اس شرک میں نہیں جاتا. ہاں، وہ اہل علم کے سامنے جا کے ان کی محفل میں ان کی خدمت میں بیٹھتا ضرور ہے، حاضر ہوتا ہے ان کی خدمت میں، لیکن اس لیے نہیں کہ ان سے دعا کرا لے، اس لیے کہ ان سے علم حاصل کر لے، وہ روشنی حاصل کر لے جو اسے سیدھا راستہ دکھا دے. ایسی روشنی جو وہ راستہ دکھا دے جو اسے رب سے ملا دے گا. تو وہ علم کے حصول کے لیے تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پہروں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، لیکن اس میں ان چیزوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا. جس زمانے میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا
تو میرے مرشد صاحب کی خدمت میں کچھ اولیاء کرام بھی تشریف لایا کرتے تھے علم کے حصول کے لیے. اس دوران مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی کہ میں نے اپنے کسی دنیاوی مسئلے پر اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں دعا کے لیے گزارش کر دی، اور یہ 2 مرتبہ ہوا. تو دوسری مرتبہ جب میں نے درخواست کی تو قبلہ شاہ صاحب کے پاس تشریف لانے والے ان اولیاء کرام میں سے ایک صاحب نے مجھے فرمایا کہ شاہ صاحب یہ کچھ آپ زیادہ اچھا کام نہیں کر رہے کہ اپنے مرشد صاحب سے دعا کے لیے کہتے ہیں. ان سے تو آپ علم لیجئے اور ان سے آپ تربیت حاصل کیجئے. الحمدللہ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، جو بذات خود بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ میں کبھی بات کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں آ گئی. تو دوبارہ پھر میں نے کبھی دنیاوی دعا کے لیے کہا نہیں. لیکن آج اس واقعے کو تقریباً 30 سال گزر گئے ہیں. تو 30 سال گزر جانے کے بعد اب احساس ہوتا ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ 2 دعاؤں کے لیے بھی کیوں کہا تھا. میں جینوئنلی دل میں پچھتاتا رہتا ہوں کہ میں نے ان 2 دعاؤں کے لیے بھی کیوں کہا. اس پچھتاوے پر پچھتاوا نہیں ہے مجھے، کیونکہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں. میں تو ہر کام کرنے کے بعد ہی پچھتاتا ہوں. تو شاید میں وہ 2 سوال جو میں نے دنیا کی دعاؤں کے لیے ان سے کیے، ان کی جگہ میں کوئی 2 علمی سوال پوچھ لیتا. ہو سکتا ہے کہ ان 2 علمی سوالوں کے جواب میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہاتھ آتی میرے. تو اہل علم کا یہ استعمال کہ ان سے دعا کرائی جائے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک توپ سے مکھی مارنے کی کوشش کریں. اہل علم سے تو آپ وہ چیز حاصل کیجئے جو کہیں آپ کو کتابوں میں ملے گی نہیں، نہ ہماری کوشش اس چیز کو حاصل کر سکے گی کبھی. یہ علم تو ایسی چیز ہے کہ جو صرف اہل علم، وہ بھی اہل علم جو ایک خاص پائے کا اہل علم ہے، اس سے ملتی ہے. تو جب بھی آپ کسی اہل علم کے پاس جائیں، فقیر کے پاس جائیں، تو اس سے بجائے دنیا کی دعا کرانے کے، کیونکہ دنیا کی جو معاملات ہیں جن کے لیے ہم اس سے دعا کرائیں گے، وہ ود دی پیسج آف ٹائم تو خود ہی حل ہو جائیں گے. وہ مشکل وقت خود ہی گزر جائے گا، کیونکہ کام تو ہر ایک وقت مقررہ ہی پر ہوگا، چاہے کچھ ہو جائے. ہاں، اہل علم کی دعا کا صرف ایک بڑا معمولی سا فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدہ بس اتنا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاتا ہے. آرتھوپیڈک سرجن صرف ایک کام کرتا ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو صحیح طریقے سے الائن کر کے اس کو پلاسٹر کاسٹ میں ڈال دیتا ہے. ہڈی جڑتی اپنے نیچرل پروسیس کے ذریعے ہے. اس پروسیس کو کوئی آرتھوپیڈک سرجن دنیا کا کتنا ہی اعلیٰ ترین سرجن کیوں نہ ہو، اس پروسیس کو تیز نہیں کر سکتا. کیونکہ ہڈی کے جڑنے میں جو نیچر نے نظام رکھا ہے، وہ بھی نیچر کی فنکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایک عجیب و غریب چیز ہے وہ. جو ہی کسی انسان کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کے دونوں کنارے، یہ ہڈی ہے اور یہ درمیان سے ٹوٹی اس طرح، تو اس کے دونوں سائڈز کے کنارے، اس میں ہڈی ٹوٹنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ایک خاص قسم کا بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. وہ بیکٹیریا اس ٹوٹے ہوئے کناروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے.
اور اس بیکٹیریا کے وہ کنارے کھانے سے رف ہو جاتے ہیں اور ان کو کھا کے وہ بیکٹیریا خود بخود مر جاتا ہے۔ یہ جو رف ایجز ہیں اس کے، وہاں پر از خود ایک سفوف سا، ایک جالا سا جمنا شروع ہوتا ہے جسے ٹیکنیکلی کیلس کہتے ہیں۔ تو کیلس وہاں جمنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ وہ کیلس تھک ہوتا جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد، وہ کیلس جو صرف جالا سا پہلے دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے اتنا تھک ہو جاتا ہے کہ وہ ہڈی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جو جوائنٹ لگتا ہے ہڈی کا، اس کے اوپر اسی کیلس کا ایک ایکسٹرا رنگ سا اوپر آ جاتا ہے، جیسے ہم ویلڈنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر فالتو میٹیریل چڑھا دیتے ہیں۔ اور وہ جو فالتو کیلس ہے جو رنگز کی صورت میں اوپر آیا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک کہ جوائنٹ پوری طرح فرم نہ ہو جائے اس کو سہارا دیے رکھے وہ، اور یہ فالتو رنگ ہڈی جڑ جانے کے بعد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیزالو ہوتا چلا جاتا ہے اور اسموتھ ہو جاتی ہے ہڈی وہاں سے۔ یہ ایک سارا نیچرل پروسیس ہے ہڈی کے جڑنے کا، اس کو دنیا کی کوئی دوائی سپیڈ اپ نہیں کر سکتی اس پروسیس کو۔ تو ہڈی اپنے نیچرل پروسیس ہی سے جڑے گی۔ آرتھوپیڈک سرجن نے صرف آپ کو 2 ریلیف دیے ہیں جس کے لیے بہت ہیویلی اس نے آپ کو چارج کیا ہے۔ ایک تو اس ہڈی کو الائن کر دیا ہے، ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو اس کے جو ارد گرد مسلز ہیں اس کی ٹینڈنسی سکڑنے کی ہے، تو مسلز جب سکڑتے ہیں تو شرنک ہوتی ہے ٹانگ، بازو یا جو بھی حصہ، اور وہ ہڈی ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر جائے گی۔ اگر ہم اسے یہاں سے ہٹا کے الائن نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر یہیں جڑ جائے گی ہڈی۔ تو آرتھوپیڈک سرجن اس ہڈی کو کھینچ کر الائن کر دیتا ہے، اور جو پین آپ کو ہو رہی ہے اس کے ریلیف کے لیے آپ کو کوئی پین کلر کا انجیکشن دے دیتا ہے، پیساڈین، ماف یا اس قسم کی مارفین وغیرہ کی کوئی بھی قسم۔ یہی کام اہل علم کرتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے پاس مشکل میں آیا ہے تو کام تو رب تعالیٰ نے کرنا ہے، اہل علم کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں، وہ تو ہر انسان کی طرح اللہ کا محتاج ہے۔ دے وہ کسی کو کچھ سکتا نہیں کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں، سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کو مجبور کر نہیں سکتا کہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی چیز کے لیے، وہ تو صرف گڑ گڑا سکتا ہے رب کے حضور۔ تو اگر اللہ کے نظام میں کہیں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی، رب تعالیٰ چونکہ بہت مہربان ہے تو اس آدمی کی دعا قبول کر کے کام کر دیتا ہے جلدی، ورنہ اگر وقت مقررہ ایسے کام کا ہے تو وہ اپنے وقت مقررہ پر ہی کام ہوگا۔ صرف اس وقت کے آنے تک، آپ کے کام ہونے تک وہ اہل علم آپ کو دلاسا دیتا رہتا ہے۔ وہ اس کا دلاسا در حقیقت آپ کا ایک پین کلر کا کام کرتا ہے کہ انسان کو اس دکھ کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، اس دکھ سے ہنستے کھیلتے گزر جاتا ہے، بس اتنا سا وہ کام کرتا ہے۔ تو ہم اتنے سے کام کے لیے اپنی ڈگنیٹی کو کیوں کھوئیں اپنے ہاتھ سے؟ اللہ کے یہاں ناشکرے بھی کہلائیں کہ آپ اللہ کا شکوہ بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی بھی شخص کے پاس جا کے اپنی مصیبت بیان کریں گے تو در حقیقت ہم مصیبت نہیں بیان کر رہے ہوتے، ہم رب کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، رب کا شکوہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کر دیا۔ یہ شکوہ ہے۔ یا تو یہ شکوہ بیان کرنے سے پہلے میں صبح سے لے کے اس وقت تک جب تک کہ میں کسی اہل علم کے پاس جا کے اپنی مصیبت کو بیان کر رہا ہوں، میں رب تعالیٰ نے مجھے جو کچھ اس وقت تک عطا کیا ہے صبح سے اس وقت تک، میں اس کا پہلے شکر ادا کروں کہ پروردگار نے آج صبح سے لے کے اب تک مجھے یوں نوازا، اتنی مرتبہ مجھے اس نے سانس لینے کے لیے فری آف کاسٹ آکسیجن پرووائڈ کی، مجھے کھانا عطا فرمایا،
میرے ہاتھ پاؤں میں سکت دی کہ میں چل سکوں، ہاتھ سے کام لے سکوں، دماغ سے میں سوچ سکوں، سو آن سو فورتھ. تو یا تو ان گنت چیزیں ہیں جس کو بیان کرتے کرتے مجھے صرف صبح سے اس وقت تک کی عطا ہونے والی نعمتوں کا اور اس کے احسانات کو ذکر کرنے کے لیے مجھے ایک ہفتہ چاہیے ہوگا، جس کا نہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت ہوگا، نہ سننے کے لیے اس اہل علم کے پاس وقت. تو یہ سب اس کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر میں کہوں کہ میرا رب اتنا مہربان ہے، لیکن کسی وجہ سے، شاید میری کسی کوتاہی سے، میری کسی خطا سے یہ وقت ایسا مجھ پر آ گیا ہے. تو میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگ رہا ہوں کہ پروردگار میری خطائیں معاف فرما دے اور مجھے اس مشکل سے نکال دے. آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے. یا تو میں یوں کہوں تو پھر وہ شاید شکوہ نہ رہے، گرچہ کوئی فقیر یہ بات بھی نہیں کہے گا. لیکن ہزارہ چیزیں اللہ سے لے کے اس کو انجوائے کرنے کے بعد وہ تو ہمیں یاد نہ رہیں کہ ہم نے اللہ کی کن کن عنایات کو انجوائے کیا ہے. 10,000 چیزیں جو ملی وہ تو یاد نہ رہیں ہمیں، اور ایک چیز جو عطا نہیں ہوئی کسی وجہ سے وہ بھی ہمارے ہی مفاد میں ہوگی. بات اس کا عطا نہ ہونا بھی مفاد میں ہوگا. وہ ہمیں یاد رہتی، نہ صرف یاد رہتی، اس کا ڈھنڈورا بھی پیٹتی ہیں. تو یہ شان بندگی کے خلاف ہے یہ بات. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کا گلہ اور شکوہ بیان کرنے کی بجائے ہم یہ نظر دوڑا لیں کہ جس کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے فرائض پراپرلی ادا نہ کرنے کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اور ہم اللہ سے اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگ لیں کہ ہم سے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی اور آئندہ کے لیے اسے کریکٹ کر لیں تو وہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. تو ہم اس زحمت سے بچ جائیں گے کہ کسی دعا والے آدمی کے پاس جا کے گھنٹوں انتظار کر کے جائیں اور اس سے درخواست کریں. درخواست ایک طرح سے دست سوال دراز کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں، اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو سکیں.